اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے بھی تو ہم سٹریس مینجمنٹ کے کچھ اصول ہیں وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ اگر میں کسی مسئلے میں ہوں، اگر میں کسی پریشانی میں، تو سب سے پہلے اس وقت یہ پکارنا کہ میری مدد کرو، یا میں اس پرابلم میں ہوں، یہ نیچے آ جانا، یا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ سٹریس مینجمنٹ کی ہم سب سے پہلی سکل جو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈائیگنوز کیجئے، اس چیز پر آئیے، پہچانیے کہ یس مجھے کوئی پرابلم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہیلپ کے لیے پکاریے کہ میں سے سٹریس میں ہوں، میں سے ڈپریسڈ ہوں، میری مدد کرو۔ تیسرا یہ کہ پھر وہ ڈپریسر کیا ہے، وہ سٹریس کیا چیز جو آپ کو سٹریس دے رہی ہے، یہ تیسری سٹیج اور چوتھی سٹیج ہم بتاتے ہیں کہ جو وجہ ہے، جو کاز ہے، اس کو دور کیجیے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، وہ بچے، وہ برخورداران جن کو ہم اتنا اچھا بزنس سیٹ کر کے دے رہے ہیں، میرے وہ ڈاکٹر صاحب جو باقیوں کو، جو کنسلٹنٹ تھے، جو باقی کے دلوں کا علاج کرتے تھے، وہ اپنا حال دل کسی دوسرے سے کیوں نہیں کہہ پائے؟ اور کیا ہم حال دل سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں؟ نو۔ یہ مشین جس کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں، میں بات کر رہا ہوں فون کی، ٹیلی فون کی، یہ ڈیجیٹلائزیشن، اس نے ہمیں دوسروں سے علیحدہ کر کے ہم صرف اپنی پام پہ آ گئے ہیں۔ میں اس طرح سے آگے چل رہا ہوں، میں اسی طرح سے کلپس دیکھ رہا ہوں، یا میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، میں نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا، میں نے سننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیے، اگر کوئی چپ ہو گیا ہے تو اسے پوچھئے تو اسے وجہ کیا ہے، اگر کوئی بہت کہکے لگا رہا ہے تو اسے پوچھئے کہ کون سا غم ہے جو چھپا رہے ہو، اگر کوئی رو رہا ہے تو اسے پوچھ لیجئے ایسا کیا ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ جب ان 3 یا 4 لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں کہ یار تمہارے سن لینے سے ہی میری پرابلم دور ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے ولاگ ختم کرتا ہوں۔ میں اور آپ فوتگی والے گھر جاتے ہیں، آپ جو بندہ فوتا سے جپھی ڈالتے ہیں، اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہیں کہ یار اللہ کی مرضی تھی، حوصلہ کرو، صبر کرو۔ آپ اور میں بڑی مرتبہ اس کیفیت میں سے گزرے ہوئے ہیں، اسی طرح سے لوگ بھی گزرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اس میں جادو کیا تھا؟ وہ تو اس نے جادو کی جب بھی فلم میں نہیں کہی تھی، یہ جب بھی یہ بات سن لینا، یہ بات سن کے اسی سٹیج پہ چلے جانا، اسی کیفیت میں چلے جانا کہ یہ شخص کی سٹیج میں سے گزر رہا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ اپنی فیملی ممبرز، اپنے دوست احباب اور اپنے عزیز و اقارب، ان کے ساتھ انہیں شیئر کرنا سیکھیے۔ ہم لوگ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، تنہا شخص جو ہے سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے۔ اپنے کسی بھی عزیز کو، اپنے کسی بھی دوست کو تنہا نہ چھوڑیے۔ یہی کہنا تھا بس آج کے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔